بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کے تذکرات ہوتے رہے، لیکن 9 اور 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا اس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونما ہوئی، اور چونکہ مسلمان جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ چاہے انفرادی دیکھیں یا اجتماعی دیکھیں آپ، تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ عام ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب سے بڑا عظیم ثانیہ ہے، اور اس پورے قصے کو اور پورے واقعے کو مختلف انداز میں لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں سے صرف میں ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلاؤں گا کہ جس وقت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونما ہوئی، اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہادت کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور کربلا کے سرخ زمین اور سرخ مٹی کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں میرے خانوادے کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آئی۔ سب سے بڑا یہ کہ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے، اس سے کچھ دیر پہلے خود امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اونگ آئی، نیند کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان بچھائے ہوئے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلامی سسٹم کو بچانا چاہتے تھے، اور ہمارے لیے بعد میں آنے والے ساری انسانیت کے لیے نمونے کے طور پر پیش ہوئے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور ان کی اولادیں بھی موجود تھیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اگر یہ بات کہی جائے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آج ہم سارے مل کر بھی اگر چاہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے برعکس جو وہ محبت کرتے تھے وہ اس سے زیادہ تھی، اور زیادہ حقیقی محبت کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں، ان کے ہوتے ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اور سارے خاندان کی جو شہادت پیش کی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو رخصت پر عمل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عزیمت کو اپنایا۔ وجہ یہ کہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان اگر عزیمت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں،
تو اس کے لیے نمونہ کون ہوگا؟ اس کے لیے نمونہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری انسانیت کو اپنی شہادت پیش کر کے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ بعد میں اگر کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں تو ڈرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے عظیم خون، سب سے مبارک خون، سب سے دنیا میں عظمت والا خون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اس مارکے میں گر سکتا ہے تو ان سے بڑھ کر کسی کا خون نہیں ہے۔ اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پیش کی، اور جن کے لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ان کی کامیابی کا کیا کہنا ہے، وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے کے دوران نہ تو نماز کو چھوڑا اور نہ ہی قرآن کو چھوڑا، نہ اللہ کی یاد کو چھوڑا، یہ ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی سختی کا وقت آ جائے یا خوشی کا وقت آ جائے تو نہ ہم نماز چھوڑیں، نہ قرآن چھوڑیں، اور نہ ان کے طریقے کو چھوڑیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔